آج کل کی منگنی قیامت صغرا اور شادی قیامت کبرا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے چھوٹی قیامت بڑی قیامت. خوب ہلا گلا شور شرابہ جناب، آتش بازی، گانے باجے، اسراف، سودی قرضے، طرح طرح کی نافرمانیاں چل رہی ہیں. حیا کے جنازے نکل رہے ہیں. اتنی زور زور سے بینڈ بجاتے ہیں، بعد میں بینڈ بجتا رہتا ہے، ان کا اپنا بینڈ بجتا رہتا ہے. بعد میں کبھی کسی عامل کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. اس وقت سمجھ نہیں آتا، جوش ہے، جوش. کوئی پہنچ بھی جائے، ارے بھائی نیند کی گولی کھائی ہوئی ہے ہم نے، ذرا اس آہستہ بجا لو. اگر تمہیں بجانا ہی ہے، بدماشی کرنی ہے تو انڈور کر لو. لیکن نہیں سمجھ میں آتی، جوش میں ہے. پٹاخے بازی، آتش بازی. 2 بجے 3 بجے بیچارے محلے والوں کی نماز قضا ہو رہی ہیں، جب فجر سے قریب سو رہے ہیں تو نہ الارم کی آواز آ رہی ہے نہ کچھ. تو بہرحال اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ. جو سکھ میں اللہ کو یاد رکھو، وہ دکھ میں تم کو یاد رکھے گا. تو ان خرافات سے ہم بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. شیطان کا یہ کام ہے، خود بھی گناہ کرنا، دوسروں کو بھی کرانا. تو خوشیوں کے موقعوں پر اور غموں کے موقعوں پر پتہ چلتا ہے اس گھر میں کتنی دینداری ہے. اب شادی بیاہ کے موقع پر مایو ہو رہے ہیں، مہندی ہے، اور اس طرح شادی ہے گھر میں جناب. ہفتے پہلے رشتہ داروں کو بلا لیا کباڑا کرنے کے لیے، برائیاں کرنے کے لیے، ڈھول بجانے کے لیے، بے پردے کی وہ آپس میں سیٹنگیں ہوں. کس لیے بلوایا آپ نے؟ کیوں بلوایا؟ سیٹنگیں کروانے کے لیے بلوایا. تفریح، بدکاری، بدماشیاں آگے کرانی ہے نا، یہ بھی بلوایا نا. کہ اختلاط کیوں کر رہے ہیں؟ ڈانڈیاں چل رہی ہیں جناب، ڈنڈے پڑیں گے پتہ چلے گا. یہی ڈنڈے جب پڑیں گے نا پھر پتہ چلے گا. ڈرامے بازی، آپ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، اپنا ڈرامہ بن جاتا ہے. کچھ دن کے بعد اپنی فلم بنتی ہے، چھوٹی سی، تھوڑی بڑی. اور جناب باراتیوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. لڑکی والوں کی طرف سے تو کھانا کھلانا ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت نہیں اس کو واجب اور فرض سمجھنا تو جائز نہیں. اس کے لیے قرض لیا جا رہا ہے. قرض خواہوں کو قرض نہیں دیا جا رہا، بیچارے وہ بد دعائیں دے رہے ہیں کہ تم شادیوں میں اڑانے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں، ہمیں دینے کے لیے پیسے نہیں تمہارے پاس. وہ بد دعائیں دے رہے ہیں. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ قرض نہ لو، زندگی راحت سے گزرے گی. گناہ نہ کرو، موت آسانی سے آئے گی. تو اس کے لیے ہال کیا جا رہا ہے، اس دعوت کے لیے اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. کیا فائدہ بھائی؟ یہ اسراف ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے وہی پیسہ تم اپنی بیٹی کو دے دو. خرچ کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن طریقے سے خرچ کرو. ایک ایک کارڈ سینکڑوں روپے کے چھپواتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. 1000 روپے کا ایک کارڈ، 500 روپے کا ایک کارڈ. اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ پیکج لے لیا آپ نے، چلو بھائی پیکج موبائل میں آج کل سب کے پاس موبائل ہوتا ہے، میسج کر دیا 5 روپے میں 100 میسج کر دیا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ ان عدم النکاح برکت نیسرہما. سب سے برکت والا نکاح ہو جس میں کم سے کم خرچ ہو. جتنا خرچ بڑھاؤ گے اتنی بے برکتی بڑھے گی. اور اپنی عزت کو، اپنے بڑے پن کو، اپنی جاہ کو، اپنے کمالات کو، اپنی عقل کو، اپنی تقریر کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو دین کے لیے استعمال کریں کہ خود بھی اللہ سے جوڑیں، اللہ کے بندوں کو بھی اللہ سے جوڑیں. اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے مسجد میں نکاح ہو اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہاتھ پکڑ کے لے گئی، حضرت علی کے گھر پہنچائیں. یہ تھی ان کی رخصت تھی. کہتے میرے گھر کی پہلی شادی ہے یا آخری شادی ہے یا میرا ایک ہی لڑکا ہے، میری ایک ہی لڑکی ہے، اب مجھے دل کھول کے خرافات کرنے دو. دل دماغ پلٹ گئے. کہنا چاہیے دل کھول کے اللہ کو راضی کرنے دو، شریعت سنت پر چلنے دو. تو ہمت کریں گے تو یہ رسومات ختم ہوں گی. کوئی ایک تو ہو مرد کا بچہ گھر میں. ایک جگہ ہم نے کہا کہ جو گھر سے ان خرافات کو نکالے. ایک کامل ہو جاتا ہے پورے گھرانے پر اثر پڑتا. یہ ہنسنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا دے. ولا یخافون لومۃ لائم. لعنت ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرے آدمی. اس صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ طریقہ تھا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا لعن طعن کرنے والوں کا. وہی لعن طعن کرنے والے پھر کچھ دن کے بعد آ کے دعا کرائیں گے آپ سے. ایسے حالات اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. جو اللہ کو راضی کرتا ہے مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں مضمون ہے. اور جو مخلوق کو راضی کرتا ہے، خالق کو ناراض کر دیتا ہے، تو وہی مخلوق اس پر مسلط ہو جاتی ہے. وہی گھر والے مسلط ہیں، عذاب بن گئے ہیں.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم وہ ہے جو متقی ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. سب کچھ اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، اسی کو منانا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے، اسی کی ناراضگی سے بچنا ہے. تو مسجد میں نکاح ہو اور بس اس طرح رخصتی سادگی سے ہو جائے. ولیمہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 آدمیوں کو بھی بلا کے آپ نے کھلا دیا، سنت کی نیت سے سنت ادا ہو جائے. ہاں زیادہ لوگوں کو بھی کھلایا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن شریعت کے مطابق ہو، مشروع ہو دعوت. اس دعوت میں 3 گنا ہو جائے کبیرہ، پھر اس میں برکت نہیں رہتی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا خرچ بڑھاؤ گے اتنی بے برکتی بڑھے گی. باقی ولیمہ اگر زیادہ لوگوں کو کھلانا چاہے تو ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی اجازت ہے، لیکن سپریشن ہو، بالکل انٹرنس الگ الگ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو. اپنی دعوتوں کو مشروع بنائیں، شریعت کی سنت کے مطابق ہوں. آج کل تو یہ پینافلیکس ہے، چھپوا دیں، لگوا دیں، جگہ جگہ ہر طرح کی تصویر کشی بنا ہے. اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور کچھ لوگ مقرر ہوں جو ٹائٹ ہوں، ڈھیلے نہ ہوں، منع کریں، نہ ماننے پر ضبط کر لیں موبائل کیمرے. توڑ ڈالے ماہ خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. انتظام کے لیے حدود کے ساتھ سختی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس حدود کے ساتھ سختی کوئی کیبر نہیں، یہ تو ایک انتظام ہے. ان حکمت کے طریقے اہل حکمت اہل اللہ سے سیکھے جاتے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میری بیوی ہے اور ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں، نکاح ہو چکا، کہیں ضرورت ہے لے جانے کی تو لے جاؤں. تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو کام جائز ہے شرعاً، گنجائش ہے شرعاً، لیکن لوگ معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہوں، تو داڑھی ٹوپی والوں کو چاہیے اس سے احتیاط کریں اس کام سے. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ وہ گنجائش جس سے عظمت دین اور عزت نفس پہ بات ہے اس سے احتیاط ہی مناسب ہے. قاعدہ یاد رکھیں، انشاءاللہ کام آئے گا. ہم دوستوں کو یہی بتاتے ہیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں. لیکن رخصتی ہال سے ہو رہی ہے جناب، وہ لڑکی کو لے جا رہے ہیں، اب سب مرد عورت نامحرموں کا اختلاط ہو رہا ہے، مووی والا مووی بنا رہا ہے، سر پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے. عجیب تماشا بھائی، اس لیے ہے یہ قرآن پاک. دولہا بعد میں دیکھے گا، پہلے مووی والا دیکھے گا، چونکہ دولہا بے غیرت ہے، اس کو اتنی بھی غیرت نہیں، تمیز نہیں ہے، اس کی غیرت مر گئی ہے، بے غیرت بن گیا ہو. تو ان خرافات کے ساتھ، بدنگاہی کے ساتھ، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حدیث شریف میں اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرے اور اپنے کو پیش کرے. تو اپنی بیٹی کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں. غور کیجیے گا ذرا، اگر ہم نے اپنی دعوتوں میں خلاف شرع نظام رکھا ہے بے پردگی کا، تو ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے ساتھ رخصت، لعنت کی بددعا کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں. اب وہ کیسے چین سے جیے گی؟ کچھ ہی دن میں آگے آتا ہے، پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جو آگے آتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے وہ پھر ڈز لگاتے ہیں. کوئی 10 لاکھ ٹھوکتا ہے، کوئی 20 لاکھ ٹھوکتا ہے. میرے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے بچیوں کو دیندار بناؤ اور دینداری والی جگہ ان کا رشتہ کرو تو سکھ سے رہنا نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. خوشی تیری امانے دو جہاں ہے، تیرے تابع زمین و آسمان ہے. تو غم ہو، خوشی ہو، اس میں ہم حدود شریعت سے تجاوز نہ کریں، خلاف شرع نہ کھلائیں، بلکہ شریعت کے مطابق ہو سب کھلانا پلانا. جو بھی آپ کو دیکھ کر اب اس سنت کے مطابق اس طرح نکاح کرے گا تو پھر یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ثواب ملتا رہے گا.